بیربل کی عقلمندی۔ اکبر کے دور میں بیربل کی حکمت و دانائی سے سب واقف تھے۔ دربار میں بہت سے وزیر بیربل سے حسد کرتے تھے، حتیٰ کہ اکبر کا ایک سالہ بھی ان میں شامل تھا۔ اس نے اکبر سے درخواست کی کہ بیربل کو اس کی وزارت سے ہٹا کر اس کی جگہ پر مقرر کیا جائے۔ بیربل کو کسی طرح اس بات کی خبر ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ اکبر کوئی فیصلہ کرتا، بیربل نے خود ہی اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ اکبر نے اپنے نئے وزیر کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا، چنانچہ اس نے اسے بلایا اور اسے 300 سکے دے کر کہا کہ ان سکوں کو اس طرح خرچ کرو کہ 100 سکے مجھے اسی زندگی میں مل جائیں، 100 سکے دوسرے جہان میں ملیں، اور 100 سکے نہ یہاں نہ اگلے جہان میں۔ اکبر کے سوالات سن کر نیا وزیر سخت پریشان ہوا۔ اسے کوئی حل سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے آنکھوں میں رات کاٹی۔ اسے مایوس دیکھ کر اس کی بیوی نے اسے بیربل کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ بادل ناخواستہ وہ مدد مانگنے کے لیے بیربل کے پاس چلا گیا۔ بیربل نے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے کہا کہ تم سکے مجھے دے دو، باقی کام میں سنبھال لوں گا۔ اگلے دن بیربل وہ سکے لے کر نکلا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک امیر سوداگر اپنے بیٹے کی شادی کا جشن منا رہا ہے۔ بیربل اس کے پاس گیا اور اسے سونے کے 100 سکے دیتے ہوئے ادب سے جھک کر کہا، شہنشاہ اکبر نے آپ کے بیٹے کی شادی کے لیے آپ کو اپنی نیک تمنائیں اور دعائیں بھیجی ہیں۔ آپ شہنشاہ کی طرف سے بھیجا گیا تحفہ قبول فرمائیں۔ سوداگر شہنشاہ کی طرف سے تحفہ پا کر خوشی سے پھولے نہیں سمایا۔ اس نے بیربل کی خوب عزت افزائی کی اور جواباً شہنشاہ کے لیے بہت سے قیمتی تحفے بھیجے۔ پھر بیربل غریب لوگوں کی بستی میں گیا۔ اس نے 100 سکوں سے کپڑے اور کھانا خریدا اور شہنشاہ کے نام پر غریبوں میں تقسیم کیا۔ اب 100 سکے باقی بچے تھے۔ بیربل نے یہ سکے رقص و موسیقی کی ایک محفل پر خرچ کر دیے۔ اگلے دن بیربل اکبر کے دربار میں داخل ہوا۔ اس نے حسب روایت بادشاہ کو آداب بجا لانے کے بعد کہا، اگر اجازت ہو تو آپ کو سونے کے 300 سکوں کی کہانی سناؤں۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کہ بیربل سونے سے سکے تم تک کیسے پہنچ گئے؟ یہ تو میں نے اپنے نئے وزیر اور ملکہ کے بھائی کو دی تھیں۔ بیربل نے آداب بجا لاتے ہوئے کہا، حضور وہ یہ 3 تھیلیاں میرے حوالے کر گئے تھے کہ انہیں اس طرح استعمال میں لاؤں کہ جس سے بادشاہ کو ان کے تینوں سوالوں کا مناسب جواب مل جائے۔ پھر بیربل بتانے لگا کہ میں نے سوداگر کو اس کے بیٹے کی شادی کے لیے جو رقم دی تھی وہ آپ کو اسی جہان میں واپس مل گئی ہے۔ جو رقم میں نے غریبوں کے کھانے اور کپڑے خریدنے پر خرچ کی ہے، اس کا بدلہ آپ کو دوسرے جہان میں ملے گا، اور جو پیسے میں نے رقص و موسیقی کی محفل پر خرچ کیے وہ رقم آپ کو یہاں ملے گی نہ دوسرے جہان میں۔ یہ سن کر اکبر کا نیا وزیر اپنی غلطی کو سمجھ گیا اور بیربل کو اس کی جگہ پر واپس مقرر کرنے کے لیے استعفیٰ دے دیا۔